دعا برائے ظہور وارث حسین بسم رب الحسین علیہ السلام اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعات من ساعة الليل والنهار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنا حتى نسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین بلند تر صلوات. نہیں بندے کافی تشریف فرما ہے، اپنے آپ کو کم نہ سمجھیے، صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ سیدنا مزید برابری ہو جائیں. اجازت ہے سرکار صاحب کی میں نوکری کا آتا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین بشیر المصدر نذیر المعید المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين المظلومين صلوات الله تعالى عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وحرمتهم أجمعين. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. افضل العبادت انتظار الفرج باواز بلند تر صلوات. دعا ہے پروردگار عالم مخدومہ یامیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل قدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حسین کی پاک امہ آپ کو اس کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے. مہدی حسین ہے، مالک اسے شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. مالک بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اسے پہلے پڑھنے والوں کی پڑھائی اور بعد میں قبلہ تشریف فرما ہے. مالک سب کی ڈیوٹی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کچھ نہیں ہوتا بلند آواز سے آمین ضرور کہنا ہے. بادشاہ اسی سال کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ العظمیٰ حضرت علامہ مولانا صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تاجیل فرمائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کر لیں مل کے صلوات آل محمد کی ذات پر بلند آواز سے پڑھیں. پھر بھی ایک صلوات پڑھیے. چلے وہ ٹھیک خود ہی کر لیں گے. تھوڑا سا کرنٹ تھا تاکہ قبلہ کے لیے تھوڑا سا کرنٹ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. اجازت ہے سرکار اب شروع کروں. وقت بھی بالکل تھوڑا ہے، قبلہ نے بھی جانا ہے، وقت آگے بھی کافی زیادہ ہو گیا ہے. سب کی اجازت ہے جی میں نوکری کا بالکل قریب سے. انکل بہت شکریہ. دیکھیں روایتی مجالس جو ہیں وہ مجھے نہیں پڑھنی. ایک بندہ آیا ہے 5 سال 10 منٹ میں اس نے 4 جملے کہے، 10 نعرے لگائے، چلا گیا. مالک نے یہ اٹھا کے مجمع کھڑا کرنا، نعرے 5-7 منٹ میں لگوانا، جو ہنر مجھے عطا کیا ہے شاید کسی کو عطا کیا ہو. لیکن ان چیزوں سے ہٹ کے میں بھی سفر کر کے آیا ہوں، آپ بھی کام چھوڑ کے آئے ہیں، تو کچھ میں بھی پڑھ جاؤں، وہ پڑھ جاؤں جو آپ کے لیے بھی تھوڑا فائدہ مند ہو، گھر جاتے تک سوچ سکیں. اور کچھ آپ بھی ٹائم نکال کے آئے ہیں تو ہم مل بانٹ کے اسی مختصر لیکن جامعہ ڈیوٹی میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں. ذکر مجھے اس ہستی کا کرنا ہے جس کی نیت ہوا. مجبوری یہ ہے سرکار صرف مجھے 1-2 بندے کی دعا چاہیے کیونکہ لوگوں کے سامنے قائم آل محمد کا ذکر ہوتا نہیں ہے اور ذاکرین بھی بڑا کم پڑتی ہے اس وجہ سے کہ شاید اگر مجلس ملے یا نہ ملے کیونکہ مضمون خشک ہے، لوگ سنتے نہیں ہیں. لیکن جس کے انتظار میں ہو پتہ تو چلنا چاہیے وہ امام کس شان کا مالک ہے. تھوڑا ساتھ دیجیے گا. کوئی پریشان نہیں، میں بڑا مطمئن کھڑا ہوں. ایک بندہ بھی نہ بولے میں پھر بھی مطمئن کھڑا ہوں کیونکہ مولا کا فرمان میرے سامنے ہے کہ بادشاہ فرماتے ہیں پڑھنے والا ایک ہو، سننے والا ایک ہو. قبلہ وہ پڑھ نیت سے رہا ہو، وہ سن نیت سے رہا ہو تو مجلس ہو جاتی ہے. تو پریشانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
مجھے دعا مل گئی ہے، میری ساری حاجتوں کا واسطہ عباس ہے، بزرگوں کا قصیدہ اسی سے سب کو دعا ملتی ہے۔ قائم کا ذکر کرنا ہے اور ریت ہونے کا ثبوت دیجیے گا، کم از کم لوگوں کو پتہ تو چلے جس کا انتظار کر رہے ہیں۔ صرف الاجل کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے، جس کا انتظار کر رہے ہیں اس کو تھوڑے فضائل بھی سنیں۔ مجھے پتہ ہے شیعہ سنی کا مجمع ہے اور بات میں نے وہی شروع کی ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ اسی سے فیصلہ ہوگا کہ آگے کتنی دیر مجھے پڑھنا ہے، وقت کے اندر ہی ممبر چھوڑوں گا۔ امام فرماتے ہیں جب تم اپنے دنیا کے سارے کام کر کے، دعا لینا چاہوں گا، دنیا کے دن بھر کے سارے کام کر کے، امام فرماتے ہیں جب تم بستر پہ جاؤ، کوئی ایک بات بھی میری ساتھ میں گھر لے گیا تو کافی ہے، یہ میرے لیے کافی ہے، زندگی کے لیے کافی ہے۔ امام فرماتے ہیں جب تم دنیا کے سارے کام کر کے رات سونے کے لیے بستر پہ جاؤ، ابھی مسکراہٹ چہرے پہ آ جائے گی، امام فرماتے ہیں سونے سے پہلے تم مجھ سے باتیں بھی یاد کرو۔ خوش مضمون ہے، بندے نہیں بولتے میں کہتا۔ امام فرماتے ہیں مجھ سے باتیں کیا کرو، مجھ سے سرگوشیاں کیا کرو اور مجھ سے باتیں کر کے کہا کرو امام میرا فلاں کام نہیں ہو رہا، میری مدد فرمائیں۔ ہاں بندے تھوڑے میرے ساتھ بولنا شروع کریں، امام مجھے بیٹا عطا فرمائے، امام بیٹی نہیں ہے مجھے بیٹی عطا فرمائے، امام فلاں پریشانی ہے میری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ بادشاہ فرماتے ہیں تو مجھ سے باتیں کر کے سو جا، صبح اٹھنے سے پہلے تیری ساری حاجت پوری نہ کروں، مجھے وقت کا امام نہ کہتا۔ جزا کرنا جزا کرنا جزا کرنا، تو ایک بات لے جائے امام نہ کہتا۔ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ، میں بڑا مطمئن کھڑا ہوں۔ میں نے جب شروع کیا تھا تو ایک بندے میں بھی پڑھا تھا، ہزاروں کے مجمع بھی پڑھا ہے، وہ داد کی لالچ مولا نے ختم کر دی، بس پیغام پہنچ جائے۔ سرکار بات کا تعلق سننے سے ہے، بات سنی گئی میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ پریشان نہ ہوگا، میں 5 سال شیعہ قوم کا ریسرچ کر کے شیعہ ہوں، میرے سامنے کافی کچھ کھلا ہوا ہے۔ ایران کی یونیورسٹی، صرف بات سنیے گا مطمئن ہو کے، نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ قبلہ ایران کی یونیورسٹی، ایران کی یونیورسٹی پر 2 طالب علم، ایک شیعہ ایک سنی، میں باتیں کرتا رہوں گا، جہاں دل کرے دعوت اور دعا دینے کو آپ نے خود ہی کرنا ہے، منت نہیں کرنی۔ جو سنی تھا وہ اپنے سارے دن کے کام کر کے آتا، شیعہ بھی اپنے سارے کام کر کے آ جاتا۔ سنی چپ کر کے بیٹھا رہتا، وہ شیعہ امام سے باتیں کرتا۔ بندے ایسا ایسا بولیں گے، ذکر میں آپ سے بولنا شروع کریں گے تو آسانی ہو، باتیں کرتا تھا۔ امام یہ مسئلہ آ گیا ہے، امام یہ مشکل آ گئی ہے، امام وہ مشکل آ گئی ہے، قائم سے باتیں کرتا تھا۔ اور اس کی یہ روٹین تھی کہ ہر روز آ کے قائم سے باتیں کرتا تھا۔ وہ جو سنی دوست تھا وہ اسے دیکھتا تھا اور اس سے پوچھتا تھا تو کس سے باتیں کرتا ہے، لطف آ جائے گا۔ جو شیعہ تھا وہ سنی کا ہاتھ پکڑ کے کہتا تھا یار ہمارا ایک ہی امام ہے، جو غائب ہے، موجود ہے لیکن نظر نہیں آتا، میں اس سے بات کرتا ہوں، وہ میری مشکل کشائی بھی کرتا ہے، میری حاجت روائی بھی کرتا ہے۔ گیٹے کا مضمون بالکل سمیٹ کے ممبر میں نے کب چھوڑ دینا آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا، پھر گھروں میں جا کر سوچیے گا کہ نتیجہ میں نے آپ کو کیا دیا ہے۔ قبلہ چھٹی ہو گئی دونوں کا، جی ایک ڈیٹ آ گئی کہ فلاں تاریخ کو کل ایک پیپر ہے آپ کا، 3 مہینے کے بعد آ جانا۔ گل سمجھ آ گئی سمجھ آ؟ وہ سنی اپنے گھر چلا گیا، شیعہ اپنے گھر چلا گیا۔ میں ایک درخواست کروں گا جملہ پڑھنے سے پہلے جو بندے یہ سوچیں کہ شاید زور لگے تو ہم داد دیں، زور کو ذاکری سے تھوڑا نکالیں، کوئی ایک بات کی طرف آئی آپ کو سمجھ بھی آ جائے۔ وہ اپنے گھر چلا گیا، وہ اپنے گھر چلا گیا، پیپر کا دن آ گیا، شیعہ پہنچ گیا ایگزامینر میں۔ جو سنی تھا وہ قبلہ اپنے گھر سے چلا، گاڑی میں بیٹھا، این رستے پہ آ کے اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ یہ چپ نہیں توجہ ہے، این رستے پہ
اس کی گاڑی خراب ہو گئی. جنگل بیابان پیچھے جا نہیں سکتا, آگے نہ گیا 3 سال کی محنت ضائع جائے گی, گھر واپس چلا گیا باتیں سننی پڑے گی, آگے نہ گیا تو فیل ہونے کا خدشہ ہے. پریشانی کے عالم میں, ابھی دعا آ جائے گی, پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا کروں تو کروں کیا, بیابان جنگل میں کوئی مدد کرنے والا تو ہے نہیں. اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میرا شیعہ دوست تھا جو کسی امام کا ذکر کیا جاتا تھا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اس نے سوچا کہ وہ دوست ہر وقت کسی امام کو بلاتا تھا اور ہر وقت باتیں کرتا تھا, میری فلاں مشکل ہے حل کر دے, اور ہوتی بھی تھی, فلاں مصیبت ٹال دے, ختم بھی ہوتی تھی. دل میں اب اس نے یہ سوچا کیوں نہ میں آج اس امام کو پکاروں. زور لگائے تو پھر دعوت فائدہ نہیں ہے. حضرت حسن زیادی صاحب قبلہ فرماتے تھے اگر بعد میں زور ہو تو پھر زور نہیں لگاتے. کہتا میں نے دل میں سوچا کہ اس امام کو بلاؤں, پھنس گیا تھا. اس کی بات سنیے گا اور پھر اپنے آپ کو جا کے دیکھیے گا کہ ہم شیعہ کہاں کھڑے ہیں اور عقیدے میں سنی کہاں کھڑا تھا. دل میں اس نے کہا امام پھنس گیا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ آپ زندہ ہیں, موجود ہیں یا نہیں ہیں, لیکن میرا ایک دوست شیعہ ہے جس نے بتایا ہے کہ ہمارا کوئی زندہ ہے جو مدد بھی کرتا ہے, جو مشکل بھی حل کرتا ہے. جملہ سنیے گا, اس نے امام کو کہا امام مجھے یقین ہے کہ آپ ہیں, اگر آج آپ مجھے مشکل سے نکال دیں تو میں سنی ہو کے وعدہ کرتا ہوں کہ نماز اول وقت میں ادا کروں گا. جتنے نمازی چہرے بیٹھے ہیں تو میرے ساتھ بولے نا, بات میں تمہیں کھاؤں گا. آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے پڑھوں, ضرورت تو نہیں ہے لیکن دعا. کیا وعدہ کیا کہ نماز اول وقت میں ادا کروں گا. پتہ نہیں کس منزل پہ میں پڑھ رہا ہوں, کس منزل پہ آپ کو لے کے جاؤں گا, کہاں آپ سنیں گے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ نماز اول وقت میں ادا کروں گا. کہا کچھ دیر گزری کہ اچانک کسی نے آ کے گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹایا. اور کہا تجھے کوئی مدد چاہیے. اس نے کہا یہ تو سونے پہ سہاگا, جنگل بیابان, کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا, آپ فرشتہ بن کے آئے ہیں میری مدد کرنے کے لیے. میری گاڑی خراب ہو گئی ہے, پیپر ہے, نہ جاؤں فیس ضائع کر جاؤں تو بےزتی ہو, پھنس گیا ہوں, کیا کروں. اس نے کہا کوئی پریشانی والی بات ہے, تو گاڑی کے اندر بیٹھ. وہ گاڑی کا بونٹ شونٹ اٹھا. کہتا میری آنکھوں کے سامنے وہ بندہ گیا, اس نے دیکھا ہے, ابھی کچھ کیا ہی نہیں ہے, صرف دیکھا ہے, صرف دیکھا ہے. اور ڈرائیور کو اشارے کیا بس گاڑی چلا. کہتے جیسے میں نے گاڑی چلائی پتہ چل جائے گا مجمع میں حاضر ہو کے بھی کوئی غیر حاضر بیٹھا ہوا ہے, بندے کا پتہ ہی چل جانا ہے کہ کون غائب کا ذکر سننے کے لیے بیٹھا ہے, یا صرف کسی انتظار میں ہے کہ بارگاہ غائب ہے, وہ آئے گا, وہ آ کے کرے گا کیا. یہ بھی کبھی تمہیں سوچنا چاہیے. میری آنکھوں کے سامنے میں نے دیکھا, اس نے کچھ بھی نہیں کیا, گاڑی چلائی, گاڑی چل پڑی. کہتا میں نے ڈرائیور کو کہا تیز گاڑی چلا, آگے میں لیٹ ہو گیا ہوں, اگر پیپر نہ دیا فیس ضائع, بےزتی الگ ہوگی, عزت چلے جانی ہے. کہا کچھ دیر دور جانے کے بعد اچانک میرے ذہن میں خیال آیا, میں اس سے پوچھوں تو صحیح اس بیابان میں میری مدد کرنے والا کون ہے. کہتا ہے جیسے ہی میں اس بندے کے قریب آیا, میں نے کہا مجھے اپنا نام بتا. وہ بندہ میری طرف دیکھ بھی رہا تھا اور مسکرا کے کہہ رہا تھا وعدہ یاد ہے نا, نماز اول وقت میں ادا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. جی سر, وعدہ یاد ہے, نماز اول وقت میں ادا. سوچئے گا ہم کہاں کھڑے. کہتا کچھ دیر جانے کے بعد ذہن میں خیال آیا, اوہ یہ تو وہ شیعوں کا 12واں امام تھا. تعین فرمائیں گے, مجھ سے بہتر جانتے ہیں. جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کا فرمان بھی ہے کہ مجھے جب تم دیکھو گے کہ تم آپس میں بتاؤ گے کہ ہم نے تو پہلے بھی سے دیکھا ہے. وہ کہتا ہے میں نے گاڑی تیز چلائی یونیورسٹی کے دروازے پر. ختم میری پڑھائی, شاید مصاحب کی ایک سطر پڑھوں,
या वो भी ना पढ़ूं मिंबर जाकिर साहब के हवाले। अंकल वादा क्या किया था? नमाज अव्वल वक्त। इम्तिहान देखिएगा, यूनिवर्सिटी के दरवाजे पे पहुंचा, उधर से आजान की आवाज आ गई। साढ़े वर्गा होता तो पहले पेपर ही देता, सही आजान की आवाज। अब वो कहता है मेरे दिल और दिमाग की जंग शुरू हुई। मेरा दिल कह रहा था कि अव्वल वक्त का वादा किया, पहले नमाज पढ़ा, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा था इंसान का बच्चा बन, नमाज की कदा है, लेट पढ़ी जा सकती है, पेपर देना दिया फेल हो जाएगा। कहता कुछ देर गुजरने के बाद मेरे दिल और दिमाग में से दिल जीत गया। मेरा दिल जीत गया और मैंने ये फैसला किया कि पेपर बाद में दूंगा, नमाज पहले अदा करूंगा। कहता जो नमाज मैं 10-15 मिनट में पढ़ता था वो 40-45 मिनट लगा के खुशू खजू से पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद कहता मैंने यूं अपनी घड़ी देखी तो मेरे जहन में ख्याल आया कि जितना वक्त है पेपर हल करने के लिए, अभी उसमें से 15-20 मिनट पड़े हुए हैं। क्योंकि मैं नमाज पढ़ के फारिग हो गया हूँ, मैं एग्जामिनेशन मास्टर को जाके कहता हूँ कि ये मसला हो गया था, परेशानी हो गई थी, गाड़ी खराब हो गई थी, इस वजह से लेट पहुंचा। और नमाज भी मैंने अदा की। जितना वक्त मिला है, तवज्जो, जितना वक्त मिला है उस वक्त के अंदर मुझे उतना पेपर हल करने दे। कहता सारी बात जाके मैंने अपने उस्ताद को बताई। उस्ताद मेरी तरफ हैरानगी से देख रहा था और मुझे कह रहा था पेपर एक दफा हल करके दोबारा देने नहीं आते। कहता मेरी अकल हैरान परेशान कि मैं तो पेपर में आया ही नहीं। मुझे आपके आंसुओं की कसम, मोहम्मद का फरमान है अगर फजाइल में किसी बंदे की आंख से आंसू आ जाए तो तुम पे वाजिब है कि यकीन कर लो कि 14 में से कोई एक मौजूद है। एक पे भी यकीन ना, एक पे भी यकीन ना होता लड़ाइयां तो। कहता मैं टीचर के पास गया, उसने मुझे कहा तू तो अभी दे के गया। उसने कहा मुझे कसम है अल्लाह की मैं तो आया ही नहीं हूं। तो पेपर मैंने कहां से हल कर लिया? कहता वो अंदर गया, बहुत शुक्रिया, पेपर उठा के लाया। कहता मैं उस वक्त हैरान परेशान ही हो गया कि मैंने देखा पेपर पे लिखाई भी मेरी अपनी थी, पेपर भी अपना था, लिखाई भी अपनी थी। कम अज कम कायम पे इतना यकीन तो रखो, इतना तो यकीन रखो कि कायम हमें देख भी रहे हैं, के हालात आपके सामने हैं। कम अज कम इसे याद हुसैन, कब्र हुसैन समझो, इसे लकड़ी का मेज और ऊपर काला कपड़ा ना समझो, ये कब्र इमाम हुसैन है। पकड़ में इंसान आ गया तो उसने पकड़ में आ जाती। खत्म मेरा बयान, छोड़ दिया मिंबर। एक 70 मुसाहिब की, मैं अदब से पढ़ने का आती हूँ, अदब से पढ़ना है, पढ़ाए तब भी उसकी मर्जी है। कोई नाफरमानी मिंबर से बेअदबी मैं कर नहीं सकता। मैं 9 का 5 साल ला के शिया हुए हैं, बस मैं जाना नहीं चाहता। यही खून रोने वाला इमाम ज़ियारत नाहिया में इरशाद फरमाता है मेरा सलाम उस मजलूम पर जिसे उम्मत ने रुला रुला के मारा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। लफ्ज़ हुसैन आए, मोमन की आंख में आंसू आए, किसी जाकिर के पढ़ने की जरूरत है। कोई बच्चा उठ के शाम गए तेरी आंख में आंसू आए। मौला से पूछा मौला ये आपका फरमान है कि मेरा सलाम उस मजलूम पर जिसे उम्मत ने रुला रुला के मारा। मौला रुला रुला के इससे क्या मकसद है? मौला फरमाते कभी अकबर की लाश पे आके रोया, कभी असगर की लाश पे आके रोया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। एक रिवायत और भी बच्चों अल्लामा सैयद मोहम्मद महदी बहरुल उलूम, उलमा बेहतर जानते हैं,
مولا حسین کی زری پہ مولا کے حکم سے کئی اشرے پڑے انہوں نے محرم کے. اسی سادگی سے پڑھ کر اور اسی سادگی سے میں منبر ذاکر صاحب کے منٹ سے پہلے حوالے کرنے لگا. 10-12 اشرے کئی اشرے مولا کی قبر پہ پڑے. ایک دن خواب میں حسین آتا ہے. مولا عزت بخشا, زیارت ہو گئی. مولا میں آپ کی نسل میں سے ہوں, بادشاہ اگر اجازت ہو ایک سوال پوچھو. سید محمد مہدی بحر العلوم حسین بادشاہ سے کہہ رہے ہیں. محمد مہدی چھوڑ گئے ہوں ممبر, آپ کی ایک ہائے ایک آنسو آ جائے, ایک آنسو آ جائے حسین پھر بھی جنت کا ضامن ہے. کہا مولا غربت سنتے ہیں پڑھتے بھی ہیں. مولا ایک سوال ہے. ہاں محمد مہدی کو مشکل دعا مانگ لیجئے گا قبول ہو جائے گی. مولا کیا کربلا میں آپ کی بھی ہائے نکلی ہے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا کیا کربلا میں آپ کی بھی ہائے نکلی ہے؟ حسین فرماتے ہیں محمد مہدی کربلا میں 2 مقام ایسے ہیں جہاں مجھے حسین کی ہائے نکلی ہے. اتنا چھوڑ دیا ممبر, آدھے سیکنڈ میں اور جا رہا ہوں. مولا بتا سکتے ہیں پہلی ہائے کب نکلی ہے آپ کی؟ حسین فرماتے ہیں محمد مہدی نہ سن تو برداشت نہیں کر پائے گا. قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتا ہے مولا مجھے بتائے, میں آپ کے محبوں کو آپ کے اللہ تعالیٰ کو بھی سناؤں گا. کہا مولا بتائیں پہلی ہائے کب نکلی ہے؟ جہاں حسین کی ہائے نکلی آپ کی نہ نکلے, ایسا ہو نہیں سکتا. حسین فرماتا ہے محمد مہدی سن, مجھے حسین کی پہلی ہائے اس وقت نکلی ہے جب اس محمد رحام زادے نے میرے چھوٹے بیٹے کو اس وقت تیر مارا جب میں اصغر کے رخسار چوم رہا تھا. جزاک اللہ جزاک اللہ. فرمایا تیر میرے بیٹے کے حلق میں لگا, میرا اصغر کی روح برباد ہو گئی, میری حسین کی ہائے بلند ہو گئی. قدموں پہ گر کے کہتا ہے مولا دوسری ہائے کب نکلی ہے؟ معاف کر دینا اگر سید زادے کے دل کے یا عالدار کے دل میں زیادہ چوٹ لگے. کہا مولا دوسری ہائے کب نکلی ہے؟ کہا جب یہ شمر ٹوٹا خنجر میں ماتا ہوا مجھے قتل کرنے کی طرف سے آ رہا تھا, میری 4 سال کی سکینہ میرے پاس کھڑی ہوئی تھی. اس نے کہا حسین سکینہ کو واپس لے, سکینہ کو واپس لے, تیری ہائے نکلنی چاہیے, سکینہ کو واپس لے. میں نے کہا ظالم بیٹی کو ایسے بھیجا نہیں جاتا. حسین مولا آپ کی ہائے کب نکلی ہے؟ کہا محمد مہدی جب میری بیٹی نکلے گئی اس شمر ٹکڑے نے میری آنکھوں کے سامنے خنجر زمین پر پھینکا, ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں میں ڈالا, دوسرے ہاتھوں سے تماچے مارنا شروع کیے. مجھے حسین کی ہائے بلند ہو گئی. میں نے کہا اکبر کی برسی آسان, اصغر نبی آسان, قاسم کے ٹکڑے آسان, سکینہ کے تماچے حسین سے ماشاءاللہ.